اسلام سائنسی اعتبار سے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بے شمار نعمتیں اور فوائد جو ہے وہ بیان کرتا ہے. یعنی رمضان کے سارے معاملات اس نے کیے, بڑا خوش ہوا, واپس آیا, پروفیسر کو اس نے بتایا کہ جی بڑی زبردست جگہ تھی, بہت مزہ آیا وغیرہ وغیرہ. تو پروفیسر نے کہا کہ کیا تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اصول, امن اور حفاظت کا مذہب ہے. اب اسلام جہاں پر احکامات دیتا ہے وہیں پر ان احکامات کی حفاظت بھی فراہم کرتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہو تو اسلام اس بندے کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس عمل کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ذخیرہ اسلام کے اندر موجود ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ اسلام نے کبھی بھی اسلامی احکامات کی پیروی کرنے والے کو ضائع نہیں ہونے دیا. ہمیشہ جو بندہ اسلامی احکامات کی پیروی کرے اور وہ یہ کہے کہ ان احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے, آپ کو پوری انسانیت میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ذہنی مریض, دماغی توازن جس کا برقرار نہ ہو ویسا بندہ ہے, وگرنہ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے میری زندگی کے اندر یوں نقصانات ہوئے ہیں. نماز کے بے شمار فائدے ہیں, جسمانی فائدے بھی ہیں. ایک تو یعنی وہ تو فائدہ ہے ہی ہے نا کہ اسلام نماز جو ہے وہ عبادت ہے, جنت ملے گی وغیرہ وغیرہ, وہ تو بات جو ہے وہ بالکل 100% یقینی ہے. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کے انسانی جسم پر بھی بے شمار فوائد ہیں. نماز کے انسان کے ذہن پر, دل پر بے شمار اس کے فوائد ہیں. اسلام سائنسی اعتبار سے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بے شمار نعمتیں اور فوائد جو ہے وہ بیان کرتا ہے. بہرحال جس طرح نماز ہے, نماز کا بھی اسلام نے حکم دیا اور پھر اس حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے اسلام نے بڑی بڑی جو ہیں وہ انعامات کا وعدہ کیا اللہ رب العزت نے. اسی طرح روزہ, فاسٹنگ, روزے کے متعلق بھی سائنس اور بے شمار ایسے تجزیے غیر مسلموں کے سامنے آئے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی طبیعت بالکل خراب نہیں ہوتی. بے شمار ایسے جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ اور کچھ ایسی پوسٹیں سامنے آئیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ بھی بڑھتا ہے اور سبق بھی بڑا ملتا ہے. ایک پوسٹ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے یعنی فیس بک کے اوپر ایک جملہ ایسا پڑھا تھا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کا وزن کم نہیں ہوتا, انسان کے گناہوں کا وزن کم ہوتا ہے. اب بہت سارے ایسے جو ہیں وہ آزاد فکر کے لوگ وہ روزہ رکھنے کے بعد اپنا وزن چیک کرتے ہیں کہ میرا جسم کے وزن کے اندر کتنی کمی آئی ہے. تو جسم کے وزن کے اندر تو کمی نہیں آئے گی, ہاں گناہوں کے وزن کے اندر ضرور کمی آئی ہوگی. تو روزہ جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند ہے. اس کے اوپر چند ایک باتیں حدیث کی روح سے. طبرانی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو گے. اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث روزے کے متعلق موجود ہیں. اب بہت سارے ایسے ہمارے پاکستانی بھائی کہ جو بیرون ممالک کے اندر ہوتے ہیں, ان کے لیے روزہ وہاں پر رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, دشوار ہو جاتا ہے. کچھ ان کے جو کاروبار کی وجہ سے اور کبھی کبھار
ایک ایسے ماحول میں رہنا کہ جہاں پر روزے کا بالکل تصور بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سنت نبوی اور جدید سائنس. عبقری والے جو ہیں وہ ڈاکٹر حکیم طارق محمود چغتائی صاحب، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اگر موقع ملے تو آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی سنتیں ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں سے کسی طریقے کے اندر بھی انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. طارق محمود چغتائی صاحب یعنی وہ عبقری کے نام سے بہت زیادہ وہ جو ہیں وہ پاپولر ہیں اور لاہور کے اندر ہوتے ہیں. طارق محمود چغتائی صاحب، آپ ان کی کتاب جو ہے وہ سنت نبوی اور جدید سائنس، اس کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست یا ان کا کوئی جاننے والا، میں نے ان کی کتاب سے پڑھا کہ وہ کہیں بیرون ملک میں تھا. اب اس نے وہاں پر جب رمضان آیا تو اس نے اپنے پروفیسر سے بات کی کہ میں نے روزے رکھنے ہیں اور مجھے چھٹی دے دو. تو پروفیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے چھٹی، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی روزے رکھنے ہیں، رمضان آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تو میں عبادت کروں گا، دور ہے میری رہائش تو آنا جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے مجھے تھوڑا فری کر دیں. تو پروفیسر نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتا دیتا ہوں، ایسا یعنی اچھا مشورہ دیتا ہوں کہ تمہارے روزے بھی ہو جائیں گے، تمہارے رمضان کی عبادتیں بھی ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا اور تمہاری پڑھائی کی چھٹی بھی نہیں ہوگی. تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی بسم اللہ. تو پروفیسر نے اس کو جگہ بتا دی جو اس کی جو تعلیمی ادارہ تھا اس کے قریب ہی تھی. اب اس نے وہاں پر گئے، جا کر روزے بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھی اور اعتکاف بھی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، یعنی رمضان کے سارے معاملات اس نے کیے. بڑا خوش ہوا، واپس آیا پروفیسر کو اس نے بتایا کہ جی بڑی زبردست جگہ تھی، بہت مزہ آیا وغیرہ وغیرہ. تو پروفیسر نے کہا کہ کیا تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں؟ وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگا جی ضرور. پروفیسر نے کہا یہ جتنے بھی تمہارے ساتھ عبادت کرنے والے تھے نا، یہ سارے کے سارے یہودی تھے. اب جیسے میں نے پڑھا تو مجھے بھی شاک لگا، آپ نے سنا آپ کو بھی شاک لگا، اسی طرح اس بندے کو بھی بہت بڑا شاک لگا کہ بھائی یہ سارے یہودیوں کے اندر تو نہ روزہ ہے نہ رمضان ہے، تو یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو پروفیسر نے کہا کہ انہوں نے ایک یعنی خاص وجہ سے کہ ہم یعنی اسلامی عبادات پر عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان عبادات کے کرنے کا ہمارے جسم پر اور ہمارے ذہن پر اور ہماری یعنی قد کاٹ کے اوپر کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ اسلامی عبادات کو تھوڑا تھوڑا کر کے فالو کریں گے. تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے رمضان کے روزوں سے شروع کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ پورا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مذہبی عبادات بھی کرتے ہیں، بلکہ پورا سال جو عبادات ہوتی ہیں وہ تھوڑی الگ ہوتی ہیں. رمضان کے اندر کچھ عبادات کا اضافہ ہوتا ہے، تو وہ سارے یعنی پورا رمضان انہوں نے مسلمانوں کے رمضان کے اوپر انہوں نے پوری سرچ کی کہ مسلمان کس طرح رمضان گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات رمضان کے متعلق کیا کیا ہیں، ان سب کو فالو کیا. اور فالو کرنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی رپورٹ درج کروائی کہ ایسا کرنے سے ہم ذہنی طور پر بھی پرسکون ہو گئے، ہمارے جسم کے اوپر بھی بہت سارے اثرات اس کے مرتب ہوئے، ہم اپنے جسم کو پورا ہلکا پھلکا جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک یہودی یعنی جن کا اسلام اور مسلمان اور اسلامی احکامات سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہم اسلامی عبادات پر عمل کریں. اور عمل کر کے جب انہوں نے اپنا تجزیہ دیا تو وہ بھی انہوں نے مثبت انداز میں دیا کہ اسلام کے اس عبادت یعنی رمضان کا روزہ رکھنے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے. اور سال کے اندر ایک مرتبہ یعنی 12 مہینوں میں کم از کم ایک مہینہ جو ہے وہ انسان کو یوں روزہ رکھنا چاہیے، فاسٹنگ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی. وآخر دعوانا الحمد.